اینارکزم کو آج میں نے پڑھانا ہے، مگر میں نے یہ سوچا کہ ایک کہانی سے میں اپنی بات چیت شروع کروں. اٹس اے ٹرو اسٹوری آبویسلی. کہانی جو ہے وہ 1886 کی ہے، یعنی آج سے 150 سال پرانی کہانی ہے یہ تقریباً. اور کہانی ہے شکاگو کی مزدوروں کی کہانی. شکاگو کے اندر 1870s کے بعد بڑی ریپڈ انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور رورل ایریاز سے بہت سارے لوگوں نے فیکٹریوں کے اندر آ کے کام کرنا شروع کیا. And within a decade, 2-3 decades, the population of Chicago exploded with all these industrial workers. جب یہ انڈسٹریل ورکرز شہر میں اکٹھے ہوئے تو یہ بیچارے کوئی 16 گھنٹے کام کرتا تھا، کوئی 14 گھنٹے کام کرتا تھا. فیکٹریوں کے حالات بڑے برے تھے، جس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آج فیکٹریوں کے حالات ہیں. شکاگو کے اندر 19 سینچری میں ویسے ہی مزدوروں کے، غریبوں کے حالات ہوا کرتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو ایک یونین میں آرگنائز کیا، دا فیڈریشن آف آرگنائزڈ ٹریڈز اینڈ لیبر یونینز. اور انہوں نے یہ کہا کہ دہاڑی جو ہے وہ 8 گھنٹے کی ہونی چاہیے، یعنی ورکنگ ڈے 8 گھنٹے کا ہونا چاہیے. نائٹس آف لیبر ایک تنظیم اکٹھی ہوئی. یہ وہ والی نائٹس نہیں جو راتوں والی نائٹس ہوتی ہیں، یہ وہ والی نائٹس ہیں جو میڈیول نائٹس تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی 8 گھنٹے کام کریں گے، 8 گھنٹے ہم ریکریشن کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے، اور 8 گھنٹے ہماری نیند ہونی چاہیے، ریسٹ کے لیے ہونا چاہیے. یہ ڈویژن ہونی چاہیے دن کی 24 آورس کی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مزدور یہ کہہ رہے تھے کہ 8 گھنٹے کے آگے ہم کام نہیں کریں گے، مگر شرط یہ تھی کہ ایک دہاڑی اگر 8 گھنٹے کی ہوگی تو 8 گھنٹے سے آگے اگر کام ہوگا تو وہ پھر ایکسٹرا دہاڑی یا اوور ٹائم میں چلا جائے گا. انہوں نے ایک پروٹیسٹ کال کی 8 آور ورک ڈے کو انفورس کرنے کے لیے. یہ وہ زمانہ ہے بائی دا وے جب لیبر لاز نہیں ہوا کرتے تھے دنیا کے اندر. ILO، یونائٹڈ نیشنز، یہ وہ فلاں فلوں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. اور ہر مقامی علاقے کے اندر اپنے قوانین ہوتے تھے، جس طرح وہاں پہ لوگوں کا دل کرتا تھا وہ اسی طرح کر لیتے تھے. About 150,000 workers went on strike on 1st May 1886. اچھا، مے ڈے کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ مے ڈے ویسٹ کے اندر، ہمارے ہاں تو نہیں مگر یورپ وغیرہ کے اندر، ایک پرانا ہالیڈے ہے جس کے اندر دے سیلیبریٹ دا کمنگ آف دا سمر. سمر ان کو پسند ہے کیونکہ سمر میں تھوڑی گرمی آتی ہے، تھوڑی سی سورج نکلتا ہے اور سردی سے جو ہے جان چھوٹتی ہے. So every May Day from ancient times they used to celebrate that day, come together. ایک مے پول ہوتا تھا، اس کے گرد بچے جو ہیں وہ چیزیں لگاتے تھے، جس طرح ہماری بسنت ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں، ان کی مے ڈے ہوا کرتی تھی. تو انہیں مے ڈے کو یہ پروٹیسٹ نکالی اور ہیوجلی سکسیسفل تھی. اب جو حکومت تھی اور سرمایہ دار تھے اور ایلیٹ تھی اور نیوز پیپرز اور پولیس اور یہ ساری ایڈمنسٹریشن ایک دم سے بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا کہ 1.5 لاکھ لوگوں نے جو ہے ہڑتال کر دی، اسٹرائک کر دی، دے واکڈ آف ورک. بڑے سارے اخبارات، آرٹیکلز وغیرہ مزدوروں کے خلاف اور مزدوروں کے لیڈرز کے خلاف، اور یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، لیمنٹنگ دا فیکٹ دیٹ سو مینی ورکرز ہیو گون آن اسٹرائک. اب اسٹرائک تو بڑی سکسیسفل ہوئی. اس کے کوئی 3 دن بعد 4 مئی کو ایک چھوٹی سی ریلی ہے مارکیٹ میں نکالی. صرف 3000 لوگ تھے. اسٹرائک تو بہت ہیوج تھی، 1.5 لاکھ لوگ، صرف کوئی 3000 لوگ تھے، جہاں اسی اسٹرائک کے لیڈرز نے آ کے اپنی تقریریں وغیرہ کی، بات چیت کی. ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی تو پولیس بھی کھڑی ہوئی تھی. کچھ لوگ تو بورنگ سی میٹنگ ہو رہی تھی، لیفٹسٹ یوزول تقریریں کر رہے تھے. کچھ لوگ تو چھوڑ کے ہی چلے گئے. جب بارش تھوڑی تیز ہوئی تو بہت سارے مزدور چھوڑ کے چلے گئے کہ یار بارش ہو رہی ہے تو ہم تو اپنی چھتری بھی نہیں لے کے آئے. تو مے بی about a third of the protest was left. But then suddenly the police came and said کہ you have to disperse etc etc and started using force to disperse the crowd. مزدوروں نے یہ کہا کہ پولیس نے گولیاں بھی چلائیں، اور پولیس نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی مگر ہم نے ڈسپرس کرنے کی کوشش کی. سڈنلی فرام سم ویئر somebody hurled a bomb, a small bomb into the police. اور اس میں کچھ پولیس مین کو 7 کو پولیس مین جو ہے وہ اس پورے معاملے میں جو ہے وہ اپنی جان کھو بیٹھے، اور کچھ اس میں سے فرینڈلی فائر کی وجہ سے بھی کھو بیٹھے، کچھ اس بام کی وجہ سے کھو بیٹھے. تو پولیس نے پھر کہا کہ بس فائر کرتا ہوں. تو انہوں نے فائر کیا، ریلوڈ کیا، پھر فائر کیا، پھر ریلوڈ کر کے فائر کرتے رہے انٹو دی آڈینس اور وہ انٹو دا کراؤڈ. اور وہ آبویسلی بھاگے لوگ. مگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے اگر پولیس کے پاس کتنے ہتھیار ہوتے ہیں اور وہ سیدھا کراؤڈ کے اندر فائر کرنی شروع کر دے پولیس، تو بہت سارے لوگ جو ہے مر جائیں گے. اب کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو جو مزدوروں کو گولیاں لگیں ان کا سارا خون جو ہے وہ پانی کے ساتھ جو ہے رونا شروع ہو گیا. پوری سڑک جو ہے نا ایک طرح سے لال ہونی شروع ہو گئی. اور ان کی شرٹیں اور ان کے جھنڈے جو تھے اس زمانے کے اندر، the labor movement didn't have a flag as such, didn't have a symbol or flag as such.
تو وہ وائٹ جھنڈے لے کے پھرتے رہتے تھے کہ ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں، امن کے لیے کام کر رہے ہیں، وائٹ جھنڈے سرنڈر، یہ وہ نا. وہ جھنڈے بھی سارے جو ہیں وہ لال ہو گئے، جب گرے وہاں پہ خون میں لگا وہ لال ہو گئے، اور ان کی شرٹیں بھی لال ہو گئی اینڈ سو آن، ایوری تھنگ ٹرنڈ ریڈ. تو اسکورز آف ورکرز were killed in this Haymarket massacre. بڑا فیمس ہے یہ obviously. مگر حکومت نے کہا کہ ایسی کی تیسی جو یہ لیڈرز تھے اس موومنٹ کے، اس تحریک کے، اسٹرائک کے، ان کو ہم نے جو ہے نا they accused them کہ بھئی یہ تو ٹیررزم کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور یہ بم دھماکے کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ. تو 8 ان کے جو مین لیڈرز تھے ان کا ٹرائل ہوا. ٹرائل بھی بڑے عجیب و غریب قسم کا ٹرائل تھا. ان لوگوں کو بھی اس میں تن دیا جو وہاں ہے مارکیٹ پہ تھے ہی نہیں. مطلب وہ لیڈرز 8 میں سے کئی لیڈرز ایسے تھے جو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے. بعد میں کورٹس نے یہ کہا کہ بھئی یہ ٹرائل جو تھا نا یہ مس ٹرائل تھا. جس طرح سپریم کورٹ نے آج کہا کہ بھٹو کا ٹرائل بھی مس ٹرائل تھا، اس زمانے میں بھی یہ کہا مس ٹرائل تھا. بٹ بہرحال 8 کے 8 کو کہا کہ سزائے موت بائی ہینگنگ دی جائے گی، اور 4 کو سب سے پہلے انہوں نے ہینگ کیا. اینگلز، فشر، پارسن اور اسپائز کو انہوں نے پکڑ کے پھانسی دے دی. جب پھانسی دی تو they were taken in the gallows in white robes and hoods and they sang the Marseillaise and then the International. International ان کا گانا تھا which was arise awaken the poor of the world. میں کسی وقت آپ کو سناؤں گا، کم سے کم اس کا اردو ورژن سناؤں گا آپ کو. تو بڑی فیمس ٹیون ہے نا ورکرز کی، فرینچ ریولوشن کے بعد یہ ڈیولپ ہوئی ہے. یہ بھی فرینچ ریولوشن کا ہی گانا ہے بیسکلی. اسپائز جو ان کا ایک لیڈر تھا یہ آگسٹ اسپائز، وہ کہتا ہے the time will come when our silence will be more powerful than the voices you strangle today. یہ اس نے وہاں پہ بولا. اور اینگلز اینڈ فشر called out hurrah for anarchism. پارسنز نے کہا میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ وہ بات کر سکے انہوں نے ٹریپ ڈور کھول دیا اور وہ چاروں نیچے گرے لٹکے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی جان کھو بیٹھے. اب اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اس وقت نیو یارک ٹائمز نے تو لکھا کہ دیکھو یہ غلط قسم کے لوگ، دس از دا بلڈی فروٹ آف دا ولنس ٹیچنگز آف دی اینارکسٹس. آج نیو یارک ٹائمز ایسی بات نہیں لکھے گا، مگر اس زمانے میں نیو یارک ٹائمز بھی ایسا ہی ادارہ تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں لکھتے تھے کہ ولنس یہ ہے فلانا ڈمکانا جو بھی. تو بٹ ورکرز اراؤنڈ دا ورلڈ ور آؤٹریجڈ کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا زیادتی ہے. اور نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ یورپ کے اندر بھی اور ملکوں کے اندر بھی ہیوج لیول کی پروٹیسٹ ابھری، اور انہوں نے کہا یہ تو مارٹرز ہیں، یہ تو ورکنگ کلاس ہیروز ہیں، اور ان کو اس لیے سزا دی گئی ہے کیونکہ یہ 8 گھنٹے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ ایک ہیومین سوسائٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے. سو وہ جو ریڈ فلیگ تھا، جو ان کا وائٹ جھنڈا جو لال ہو گیا، شرٹیں جو لال ہو گئیں، شکاگو کے لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو سڑک تھی نا جہاں پہ وہ بلڈ سارا تھا، اس میں وہ شرٹیں رنگ کے نا، تو انہوں نے اپنے کمروں سے اور اپنے کھڑکیوں سے اور اپنے چھتوں سے جو نا ٹانگ دی. It was a really strange, horrific sort of sight to see these bloody shirts hanging there as red flags. From that day onwards then, May Day became it became a workers' day. کہ مزدوروں کا جو پوری دنیا کے اندر دن ہے جس دن لیبر کو منایا جاتا ہے، اس مے ڈے. اور ریڈ جھنڈا جو ہے became the flag of the and the color of the labor movement. مزدوروں کی تحریک. میں نے آپ کو کہانی اس لیے سنائی یا یہ بات اس لیے سنائی تاکہ آپ کو ایک انٹروڈکشن ملے into the anarchist movement. کیونکہ یہ جو لوگ 4 تھے، آپ نے خود پڑھ لیا کہ جب ان کو پھانسی ہوئی تو انہوں نے جو سلوگن وہاں پہ دیا وہ تھا hurrah for anarchism. سو اینارکزم کیا ہے؟ اینارکیا ایک اگین گریک لفظ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پولیٹیکل تھیوری اور فلسفی میں ہم نے بہت سارے لفظ جو ہیں وہ گریک زبان سے لیے ہوئے. این کا مطلب ہے یہاں پہ وداؤٹ، اور آرکیا یا آرکی مینس رولر. سو اینارکی مینس وداؤٹ اے رولر، وداؤٹ اینی رولر، نو رولر. ہمیں رولر نہیں چاہیے. یہ فٹے کی بات نہیں ہو رہی جو جسے آپ ناپتے ہیں چیزوں کو. یہ بات ہو رہی ہے کہ وی وانٹ سوسائٹی جس میں کوئی حکومت نہ ہو، جس میں کوئی ریاست نہ ہو. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہابز میاں تو جو ہے اپنی قبر میں گھوم رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، جہاں سوسائٹی نہیں ہوگی وہاں تو جہاں پہ ریاست نہیں ہوگی وہاں پہ لائف ول بی ناسٹی، بروٹش اینڈ شارٹ. بٹ اینارکسٹ بالکل اس کے الٹ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ اسٹیٹ آف نیچر ہی جو ہے جس میں کسی قسم کی کوئی حکومت نہیں تھی، وہی آئیڈیل اسٹیٹ ہے ان لوگوں کے لیے اور سوسائٹی کے لیے. اب اس کے جو مین تھنکرز ہیں اس میں probably the first person who calls himself an anarchist and who is therefore considered the founder of anarchism is Pierre Joseph Proudhon, who was born in 1809 1865 تک
and he was a French leader. In fact, he was a very popular French leader. इस हद तक कि फ्रांस की जो पार्लियामेंट थी, Proudhon was actually was a minister of parliament in the French parliament. उसने जो ideas दिए उनको उसने नाम दिया mutualism, जिसमें वो कहता था it is a synthesis of communism and property. दोनों चीज़ों को मैं मिलाना चाहता हूँ. मैं totally, वैसे तो प्रॉपर्टी के वो बड़ा खिलाफ था, आप देखेंगे वो आगे कहता है प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, मगर बहरहाल वो चाहता था कि कोई ना किसी लेवल पे इसको कंबाइन किया जाए. इट वाज बेस्ड ऑन वर्कर्स काउंसिल्स और कोऑपरेटिव्स ओवर प्राइवेट ओनरशिप और नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड इन वर्क प्लेसेस. दिस थर्ड फॉर्म ऑफ सोसाइटी, म्यूचुअलिज्म, के बारे में वो कहता है इज द सिंथेसिस ऑफ कम्युनिज्म एंड प्रॉपर्टी वी विल कॉल लिबर्टी. वी विल कॉल दिस लिबर्टी. लिबर्टी में हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं इकट्ठी हों. And Proudhon advocated for a national bank funded by an income tax on the capitalists that would give interest-free loans to workers. उसने कहा इस तरह से हम इकोनॉमी को चलाएंगे कि सूद के बगैर, रिबा के बगैर लोन्स चलेंगे. मुसलमान भी खुश हो जाएंगे कि Proudhon भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. So वो Proudhon लिखता है, we do not admit the government of man by man any more than the exploitation of man by man. दर हकीकत हुकूमत करना भी उसी तरह है जिस तरह किसी दूसरे का इस्तेहसाल करना है. क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो ये कहता है अपने आप पे हुकूमत करे, कोई दूसरा आप पे हुकूमत क्यों करे. एज मैन सीक्स जस्टिस इन इक्वालिटी. आप भी ये नहीं चाहते कि दूसरा जो है ना हर वक्त आपको ऑर्डर जो है भौंकता रहे, ये कह कि वो मास्क क्यों पहना हुआ है, अपने दोस्त से बात ना करो, सोशल मीडिया छोड़ दो, वगैरह वगैरह. तो जैसे आप भी जो है ना इसके खिलाफ रिबेल करते हैं, आप फील करते हैं कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है. जैसे ही मैं कहता हूँ बातें ना किया करो, आप मुड़ के कहते हैं फिर शुरू हो गया. जो भी you defy it, you have an innate sense to defy it. So society seeks order in anarchy. जिस तरह इंसान जो है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि दूसरा उसके ऊपर जो है ना बिल्कुल ही वो उसकी तौन पे चढ़ जाए और उसको ऑर्डर देता रहे, इसी तरह सोसाइटी भी नहीं चाहेगी कि कोई रियासत बने जो हर वक्त सोसाइटी को डिक्टेट करते रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना. Whoever lays his hand on me to govern me is a usurper and tyrant, and I declare him my enemy. क्या बात है. Don't tell me what to do. ठीक है, I will decide for myself what I want to do and what I don't want to do. फिर वो मलकियत के भी बड़ा खिलाफ था. कहता था प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, ये चोरी है. मलकियत, ये जो आप कहते हैं कि जी ये मेरी ज़मीन और ये मेरी जायदाद और ये मेरी फैक्ट्री और ये मेरा इस्टेट वगैरह जो भी, कहता है प्रॉपर्टी एक्टिंग बाय एक्सक्लूजन एंड इंक्रोचमेंट. एक्सक्लूजन से मतलब ये है कि जब आप डिक्लेयर करते हैं कि ये ज़मीन मेरी प्रॉपर्टी तो दूसरों को आप उससे एक्सक्लूड कर रहे हैं. और इंक्रोचमेंट से मतलब ये है कि आप दूसरों की एक्चुअली जो ज़मीन बनती थी इन कॉमन उस पर इंक्रोच कर रहे हैं, उसको टेक ओवर कर रहे हैं. While population was increasing has been the life principle and definitive cause of all revolutions. सारे इनकलाब जो है ना वो इसी के नतीजे में प्रॉपर्टी की वजह से हुए. ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फ्रेज है बिकॉज यहाँ पे आपको वो एक किस्म का मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट भी नजर आ रहा है कि द फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यू टू चेंज एज द इकोनॉमिक सिस्टम चेंजेस. Religious wars and wars of conquest, when they have stopped short of the extermination of races, have been only accidental disturbances. ये हालांकि हम इनको इतनी अहमियत देते हैं, religious wars हो रही हैं वगैरह वगैरह, wars of conquest, रोम अलेक्जेंडर ने ये कर दिया, हम कहते हैं ये इनको हम अहमियत बहुत देते हैं मगर ये इतनी अहम नहीं है. क्या चीज़ अहम है ज़्यादा? Soon repaired by the mathematical progression of the life of nations, the downfall and death of societies are due to the power of accumulation possessed by property. Actually, society की जो downfall है, growth है, development है, आगे पीछे जाना है, उसके पीछे जो real power है, अगर आपने समझना उसको, तो वो क्या है? वो है property, not conquest, but property. स्टेट जो है ये एक बहुत ही ऊपर, किसी किस्म का भी स्टेट हो, आई डोंट केयर आप कहें जी सोशलिस्ट स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट, फलाना स्टेट, ढमकाना स्टेट, इस्लामिक स्टेट, क्रिश्चियन स्टेट, हिंदुत्व स्टेट, डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ स्टेट यू से इट इज. वो कहता है टू बी गवर्नड इज टू बी वॉच्ड, इंस्पेक्टेड, स्पाइड अपॉन, डायरेक्टेड, लॉ ड्रिवन, नंबर्ड, रेगुलेटेड, एनरोल्ड, इंडोक्ट्रिनेटेड, प्रीच्ड एट, कंट्रोल्ड, चेक्ड, एस्टिमेटेड, वैल्यूड, सेंशर्ड, कमांडेड बाय क्रीचर्स हु हैव neither the right nor the wisdom nor the virtue to do so. कसम से थिसॉरस उसने देख के ये नहीं लिखा, फिर भी देखो कैसी जबरदस्त वोकैबुलरी है. To be governed is to be at every operation, at every transaction noted, registered, counted, taxed, stamped, measured, numbered, assessed, licensed, authorized, admonished, prevented, forbidden, reformed, corrected, punished. तंग आ गए हैं हम इस हुकूमत से.
It is under pretext of public utility and in the name of the general interest to be placed under contribution, drilled, fleeced, exploited, monopolized, extorted from, squeezed, hoaxed, robbed. Then at the slightest resistance, the first word of complaint, to be repressed, fined, vilified, harassed, hunted down and abused. ये है हुकूमत. ठीक है? So आप खुश हो गए. कहता है इसकी जगह work places should be handed over to democratically organized workers associations. और by the way anarchist का education पे भी बड़ा रोल है, और वो ये कहते हैं कि ये क्या टीचर्स और वाइस चांसलर्स और डीन्स और प्रोफेसर्स और स्टाफ मेंबर्स और आरओ और क्लासेस और सीपी और डीपी और क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं, अटेंडेंस और क्विजेज, और ये सब कुछ खत्म होना चाहिए. जिसने पढ़ना है वो पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना है वो कसमान उखाए. है ना मजेदार बात? पसंद आई आपको? अच्छा, सो क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं वो चीज़ों को खुद मैनेज करें, खुद अपनी फैक्ट्रियां चलाएं, खुद अपने स्कूल चलाएं, सब कुछ खुद करें. कोई ऊपर से बैठ के आपको ऑर्डर ना दे कि ये करना है वो करना है. कहता है वी आर सोशलिस्ट्स under universal association. Ownership of the land and of the instruments of labor is social ownership. We want the mines, canals, railways handed over to democratically organized workers associations. मजदूर इकट्ठा हो democratically और खुद चलाए सारी फैक्ट्रियां. We want these associations to be models for agriculture, industry and trade, the pining core of that vast federation of companies and societies, joined together in the common bond of the democratic and social republic. यानी कि ये एक सोशलिस्ट रिपब्लिक होगा जो मजदूर खुद ऑर्गेनाइज करेंगे, खुद अपनी ज़िंदगी को मैनेज करेंगे, खुद अपनी अपनी फैक्ट्रियां चलाएंगे, खुद अपने वर्कर्स कोऑपरेटिव्स चलाएंगे, जो भी करेंगे कोऑपरेटिव तरीके से करेंगे, मिल बैठ के डिस्कस करेंगे और जो करना है वो करेंगे. मार्क्स शुरू में तो जब यंग मार्क्स था, प्रूडॉन जो था वो एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था अपने ज़माने का, तो उससे मुतासिर भी था. मगर जैसे जैसे मार्क्स ने उसको पढ़ा तो उसने कहा नहीं बात नहीं कोई बनी. तो उसकी किताब थी प्रूडॉन की द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी. इसके खिलाफ मार्क्स ने एक तनकीद लिखी, उसी के लफ्ज़ को उल्टा कर दिया, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी का नाम डाल दिया द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और हेगेलियन स्टाइल में उसको इन्वर्ट करके उसने एक तनकीद लिखी प्रूडॉन पे. इस पॉइंट से आगे मार्क्सिज्म एंड एनार्किज्म स्टार्टेड टू डिपार्ट मोर एंड मोर फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, मार्क्स वाज अ यंग मैन, अब वो अपने वर्क्स लिख रहा है एंड ही विल कंटिन्यू टू ग्रो इन इन्फ्लुएंस. And anarchism actually begins to decline in influence. ये देखो ये बड़ी अच्छी सी मुझे तस्वीर मिली, प्रूडॉन addressing the French Assembly in July 1848. ये बड़ा इनकलाबी साल था 1848 का साल. ठीक है, अच्छा. सेकेंड लीडर इज मिखाइल बाकुनिन. बड़ा अमेजिंग किस्म का आदमी था. देखो उसकी आंखों में ज़रा गौर से आंखें डाल के देखो, आपको पता चलेगा इज अ रियल वाइल्ड मैन टाइप गाय. One of the most famous anarchists of the 19th century, Europe. He had been part of कोई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होती थी यूरोप के अंदर तो वो पहुंच जाता था. यूरोप में ना भी हो तो वो पहुंच जाता था. मतलब हर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो उसके पीरियड की हुई ना उसमें वो पहुंचा है. ही वाज इम्प्रिजन्ड, ही वाज ट्राइड, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड एक्स्ट्राडिटेड मल्टीपल टाइम्स. बड़ी मारे मुरे भी खाई इसने, पुलिस ने इसका छतरौल भी किया, सब कुछ, डंडे शंडे ये वो, मगर टोटली फियरलेस गाय, इनक्रेडिबली ब्रेव रेवोल्यूशनरी. जब उसकी मार्क्स और एंगल्स से मुलाकात हुई तो वो बड़ा मुतासिर हो गया मार्क्स और एंगल्स के वर्क से, खासतौर पे दास कैपिटल एंड अदर वर्क्स उससे बड़ा मुतासिर हुआ. और उसने, ही वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑब्वियसली, उसने अपने फॉलोअर्स के साथ ज्वाइन कर लिया 1868 में जो मार्क्स ने तंजीम बनाई थी, द फर्स्ट वर्किंग मेंस इंटरनेशनल इन 1868. मगर वेरी क्विकली उसके डिफरेंसेस पैदा होने शुरू हो गए फ्रॉम कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स तो कहता था कि मजदूर जो है वो मुनज़्ज़म होगा, ऑर्गेनाइज होगा और अपनी रियासत बनाएगा, which Marx called the dictatorship of the proletariat. और ख़ास तौर पे पेरिस कम्यून वगैरह के एक्सपीरियंस के बाद तो मार्क्स ने इस पे और सिविल वॉर इन फ्रांस वगैरह में और बहुत कुछ ऐड किया. सो बाकुनिन सेड नहीं, रियासत तो है ही ओप्रेसिव, जैसे मेरे उस्ताद प्रूडॉन ने भी मुझे सिखाया है. रियासत तो है ही ओप्रेसिव, चाहे उसको आप सोशलिस्ट रियासत कह दें, पीपल्स रियासत कह दें, गरीबों की रियासत कह दें, प्रोलेटेरिएट की रियासत कह दें, जो मर्जी उसको कह दें, रियासत बाय डेफिनेशन है ही ओप्रेसिव. सो बाकुनिन और मार्क्स की बड़ी लंबी लड़ाई हुई. फिर 1872 के अंदर द मार्क्स का फैक्शन था, दे
defeated Bakunin votes वगैरह के वाले से and expelled him from the international for maintaining a secret faction of anarchists within the organization. Bakunin ने कहा no problem. उसने अपनी एंटी अथॉरिटेरियन इंटरनेशनल बना ली 1872 में, और उसकी तनकीद ये थी कि ये जो मार्क्सिस्ट हैं ये बड़े अथॉरिटेरियन हैं और मैं एंटी अथॉरिटेरियन रेडिकल हूँ, ठीक है. His influential works include Statism and Anarchy. ये देखो लव भी आपको भेज रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना. Statism and Anarchy अपनी किताब में वो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे तनकीद लिखता है, खास तौर पे डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट पे. When the people are being beaten with a stick, वो ये कहता है they are not much happier if it is called the people's stick. डंडे से लोगों को मार रहे हो, उस डंडे पे आप लिख दें पीपल स्टिक, सोशलिस्ट स्टिक, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा ना, डंडे के चोट तो वैसी की वैसी लगेगी. इसी तरह उसने एक और किताब लिखी गॉड इन द स्टेट, विच वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड रिलीजन जनरली. वो ये कहता था रिलीजन बेसिकली डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअलिटी, इट डिस्ट्रॉयज, इट टेक्स अवे एजेंसी फ्रॉम यू, द एबिलिटी टू थिंक फॉर योरसेल्फ. सो व्हाट इज अथॉरिटी? डज इट फॉलो दैट आई रिजेक्ट ऑल अथॉरिटी? बाकुनिन जवाब देता है टू मार्क्स एंड एंगल्स. बाय द वे बड़ा फेमस मजमून है ऑन अथॉरिटी बाय एंगल्स, वो भी पढ़ना चाहिए, वो बाकुनिन के खिलाफ है एक्सेट्रा. कई और वर्क्स हैं, बहरहाल ये है. कहता है मैं सारी अथॉरिटी को तो नहीं रिजेक्ट करता. far from me such a thought. In the matter of boots, I refer to the authority of the bootmaker. Concerning houses, canals or railroads, I consult that of the architect or the engineer. But for such or such special knowledge, I apply to such or such a savant. But I allow neither the bootmaker nor the architect nor savant to impose his authority upon me. I listen to them freely and with all the respect merited by their intelligence, their character, their knowledge, reserving always my incontestable right of criticism and censure. I do not content myself with consulting a single authority in any special branch. I consult several. I compare their opinions and choose that which seems to me the soundest. But I recognize no infallible authority, even in special questions. Consequently, whatever respect I may have for the honesty and the sincerity of such or such individual, I have no absolute faith in any person. What does this mean? I have no absolute faith in any person. What it means is, there is no constant authority. Authority, yes, you can have authority for 5 minutes. Be happy with it. When we are talking, let's say अगर हम फुटबॉल के बारे में बात करें और आपको फुटबॉल के बारे में बड़ा पता है, तो 5 मिनट के लिए फुटबॉल के बारे में बात करें, उस 5 मिनट में ठीक है मैं आपकी बात मान भी लूँगा, सुन भी लूँगा, शायद मान लूँ, शायद जो भी, मगर आपकी अथॉरिटी मैं उस सब्जेक्ट पे एक्सेप्ट कर लूँगा. मगर वो अथॉरिटी जो है फिर वो आगे 5 मिनट खत्म हो जाएगी, आगे नहीं चलेगी. Therefore, there is no fixed and constant authority, but a continual exchange of mutual, temporary, and above all voluntary authority and subordination. Authority change होती रहती है हर वक्त. ठीक है, एक सब्जेक्ट पे बात करें तो आपकी अथॉरिटी, अगले सब्जेक्ट पे बात करें तो आपकी अथॉरिटी. This same reason forbids me then to recognize a fixed, constant and universal authority, because there is no universal man, no man capable of grasping in all that wealth of detail without which the application of science to life is impossible. All the sciences, all the branches of social life. कोई भी बंदा जो है वो हरफुन मौला तो है नहीं, तो फिर मैं किसी की अथॉरिटी कैसे कबूल कर सकता हूँ एज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अथॉरिटी? ये मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं. रिलीजन की अथॉरिटी भी वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उसका ये ख्याल है कि रिलीजन इज नेसेसरली अथॉरिटेरियन. व्हाई? बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम ह्यूमैनिटी द एजेंसी टू नो गुड फ्रॉम बैड, राइट फ्रॉम रॉन्ग. ये फैसला आपने नहीं करना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दुरुस्त क्या है, गलत क्या है. अल्लाह ताला ने ये फैसला करके आपको दे दिया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, ये नहीं करना. इट इज नॉट अप टू यू टू नाउ सिट एंड डिटरमिन do I want to reason with this, not reason with this. No, your task is to obey the commandments of the Lord. For that very reason, Michael Buchanan thinks that this is a very authoritarian idea, because nobody should be allowed to dictate to me what I should think is right or wrong. Nobody should be allowed to dictate that to me. You can tell me, I can accept it or I can reject it, that's up to me. मगर dictate नहीं आप कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि ये आपको करना ही है. और जो चर्च है वो यही कर रही है, तो लिहाजा ही राइट्स द आइडिया ऑफ गॉड इंप्लाइज द एब्डिकेशन ऑफ ह्यूमन रीजन एंड जस्टिस. इट इज द मोस्ट डिसाइसिव नेगेशन ऑफ ह्यूमन लिबर्टी एंड नेसेसरली एंड्स इन द इंस्लेवमेंट ऑफ मैनकाइंड इन थियरी एंड ऑल्सो इन प्रैक्टिस. ठीक है, तो ये हमारी एजेंसी को छीन लेता है हमसे. एक और जो बड़ी पावरफुल आइडिया था वो सिंडिकलिज्म का आइडिया, जो एनार्किज्म का हिस्सा था.
Syndicalism means that basically the trade union movement. It's like the French word for trade unions. Workers, unions will take control of society. So their vision was, कैसे हम सोशलिज्म की तरफ, कम्युनिज्म की तरफ बढ़ेंगे. उनका विजन ये था कि हम ट्रेड यूनियंस को, मजदूरों को ऑर्गेनाइज करते जाएंगे. मजदूरों का यूनियन बड़ा होता जाएगा. और वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना ताकतवर हो जाएगा कि that will take over society. So Bakunin advocated equality in the social rights of every individual from birth. In particular, equal means of subsistence. सबको खाना भी बराबर मिलना चाहिए. Support, education, opportunity for every child, boy or girl, until maturity, and equal resources and facilities in adulthood to create his own well-being by his own labor. अपने labor से आप अपनी well-being करें, वो आपका right है. मगर society जो है आपको बिल्कुल एक level playing field देगी from childhood to adult life. इससे किसी बंदे को कोई privilege दूसरे पे नहीं होगी. आप काम करें, मेहनत करें, ठीक है, well and good. There will be freedom, therefore, from property, क्योंकि निजी मलकियत के तो वो खिलाफ हैं. From the state, रियासत भी वो समझते हैं एक oppressive चीज़ है. From religion, all of these have to be undone in order for us to liberate the individual. Note करें कि अगर आप organized religion को नहीं follow करें तो anarchists are okay with that. हालांकि वैसे generally उनकी epistemology इससे agree नहीं करती. But if it is something that, you know, that is not part of being dictated to you, then it's okay. But generally, as I said again, Bakunin was an out and out, really, you know, strong atheist, etc., as you can imagine. Third figure is Peter Kropotkin. He looks so cute, like a figure from Lord of the Rings. Okay? He was a Russian anarchist and also a geographer known as the proponent of anarchist communism. He's the third great writer in the anarchist movement. Acha, he was born into an aristocratic family. Tsar Nicholas, जो जार था, उसके कोर्ट का ये बंदा था. उसकी शादी ब्याह पे भी, बैंक्वेट्स वगैरह पे भी ये जाता था. बड़ा अमीर आदमी था और फुल रॉयल्टी, अपर क्लासेस का ताल्लुक था. बट फ्रॉम हिज टीनेज ईयर्स ये कहता था, नहीं यार, गरीबों के साथ बड़ी ज़्यादती होती है और मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्फ्स हैं, सर्फ जो है ना, जो मज़ारे हैं, ये आज़ाद होने चाहिए, इनको आज़ादी मिलनी चाहिए. सो वो अपने ही क्लास के खिलाफ था. He spent the next 41 years in exile, oh my God, and several years in prison as well. ठीक है, because obviously ज़ार उसके खिलाफ था, वो ज़ार के खिलाफ था, तो इसको exile में रहना पड़ा. He returned to Russia only after the Bolshevik Revolution in 1917, although Bolshevism पे भी वो तनकीद करता रहता था. Then he died of pneumonia in the Soviet Union in 1921. ठीक है, very interesting guy. पहली बात तो ये है कि वो फ्यूडलिज्म के भी खिलाफ था, कैपिटलिज्म के भी खिलाफ था. कहता है ये तो गरीबों का इस्तेहसाल है. एंड दिस बेसिकली प्रमोट्स प्रिविलेज, और प्रिविलेज के वो बड़ा सख्त खिलाफ था. खुद हालांकि प्रिविलेज फैमिली से था, मगर प्रिविलेज के खिलाफ था. कहता था कि दीज सिस्टम्स टेक अवे द लिबर्टी ऑफ वर्कर्स. जो गरीब बंदा काम करता है ना, जो मज़ारा है, जो कमी है, जो मजदूर है, जो मुसल्ली है, इन लोगों की कोई फ्रीडम नहीं है, इनको कोई हकूक नहीं मिलते, इनको कोई राइट नहीं है. आप अगर आका हैं, आप अगर सरमायादार हैं, आप अगर फैक्ट्री मैनेजर हैं, जो भी आप हैं, आप हर वक्त डिक्टेट करते हैं, ओए पानी ला के आओ, या करो, पानी लाओ, बीज लाओ, या करो कर. ही हैज़ नो एबिलिटी टू से नहीं जी इस वेले मैं काम नहीं कर सकता, मैं कल आके करांगा. You can't do that, right? You have almost dictatorial power, tyrannical power. That is what he thinks is wrong with feudalism as well as with capitalism. ठीक है? Workers should take possession of all social wealth. तमाम दौलत जो है, सरमाया जो है, जो वसाइल हैं, वो मजदूरों के पास होने चाहिए. It is the abolition of all the forces which have so long hampered the development of humanity. ये जो property है, इसने इंसान की तरक्की को रोक के रखा हुआ है. कहता है revolution and government are incompatible. Again, state के वो बड़ा सख्त खिलाफ है. कहता है we know that revolution and government are incompatible. What a nice phrase to describe anarchist views. One must destroy the other, no matter what name is given to government, whether dictator, royalty or parliament. We know that what makes the strength of the truth of our party is contained in this fundamental formula: nothing good or durable can be done except by the free initiative of the people, and every government tends to destroy it. Every government destroys the free initiative of people. And so, the very best amongst us,
if their ideas had not to pass through the crucible of the popular mind before being put into execution, and if they should become masters of that formidable machine, the government, and could thus act as they choose, would become in a week fit only for the gallows. جو بھی حکومت میں آئے گا اس نے کرپٹ ہو جانا ہے. It just corrupts you inevitably. We know whither every dictator leads, even the best intentioned, namely to the death of all revolutionary movements. جیسے ہی آپ حکومت میں آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں I am commissar of education, یا آپ کہتے ہیں I am minister of hospitals, بس اس دن آپ کی ریولوشن ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے, اس دن آپ منسٹر بن گئے, انقلابی نہیں رہے. دونوں ایک ہو سکتا ہے کام, دونوں کام ایک میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی. یا انقلابی ہو سکتے ہو یا حکومتی اہلکار ہو سکتے ہو, دونوں نہیں ہو سکتے. They are incompatible. I love what he's written against social Darwinism, by the way. بہت خوبصورت لکھا ہے, because he was also a scientist. تو اس زمانے کے اندر ڈاروین کی تھیوری کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس نیچرلسٹ فیلسی کو سپورٹ کیا. آج تک کر رہے ہیں, 150 سال گزر گئے ہیں کہ جی اگر باندر یہ کرتے ہیں اور اسکارپینز وہ کرتے ہیں اور ٹیڈپولز یہ کرتے ہیں اور گھوڑے یہ کرتے ہیں اور بکریاں وہ کرتی ہیں اور وہ کیا تھا وہ جو سائیڈ ویز موو کرتا ہے, لابسٹرز وغیرہ یہ کرتے ہیں اور کریبز وہ کرتے ہیں, تو انسان بھی پھر ایسے ہی کچھ کرتا ہوگا. حالانکہ انسان جو ہے ان سب جانوروں سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, بہت زیادہ ویل ڈیولپڈ ہے. کوگنیٹیولی اسپیکنگ کہاں وہ جانور ہیں اور کہاں ہم, کوئی مقابلہ ہی نہیں, زمین آسمان کا فرق ہے نا. ہم تو اشرف المخلوقات میں ہیں, اور سو وی ایٹ لیسٹ کلیم. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو مخلوق ہے وہ تو اشرف پہ نہیں ہے, وہ تو اجلفی قسم کی مخلوق ہے نا. ان کی تو انڈرسٹینڈنگ, ایک چونٹی اور انسان کی کوگنیٹیو اسٹرینتھ اور پاورز میں زمین آسمان کا فرق ہے. کم آن, لیٹس بی ریئل. ٹھیک ہے. سو چونٹی کی مثال دے کے آپ انسانوں کے سوشل بیہیویئرس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. Man is an exception from nature in the sense that the cognitive powers of man are far advanced to any animal, and that's why you have to understand the specificity of humanity and not give examples from nature to say کہ nature میں یہ ہوتا ہے تو لہٰذا انسانوں میں بھی یہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ نیچرل ہے یا ان نیچرل ہے. This is a naturalistic fallacy. اچھا, تو مگر یہ بڑی کامن تھی سوشل ڈارونزم کی آرگیومنٹ. آپ بڑی رائٹ ونگ لوگوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور کہا کہ جی سروائیول آف دا فٹسٹ, کیپٹلزم میں بھی سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتا ہے. وی آر دا فٹسٹ, وی آر سروائیونگ. جو امپیریلسٹ تھے, کلونیلسٹ تھے, وہ بھی یہ کہتے تھے سروائیول آف دا فٹسٹ. دیکھو برٹن جو ہے وہ فٹسٹ ہے, آپ فٹسٹ نہیں ہیں تو آپ سروائیو نہیں کر رہے, تو ٹو بیڈ, دیٹس جسٹ دا لا آف نیچر. ٹھیک ہے. لا آف نیچر از کانکر اور بی کانکرڈ. ہم نے آپ کو کانکر کر لیا, اب آپ روئی جا رہے ہیں کہ ہائے ہمیں کانکر کر لیا. ٹف, you know, no tough, ہم کیا کر سکتے ہیں. That's just how nature is. Dog eat dog world ہے, it's the law of the jungle, etc. etc. یہ ساری آرگیومنٹس آپ بھی آج بھی آپ سنتے ہیں. اور خاص طور پہ جو بڑے پرو کیپٹلسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کیپٹلزم بڑا اچھا ہے because it accords to human nature, because human nature is selfish and human nature is competitive and human nature law of jungle and capitalism is law of jungle and hence capitalism is natural. Let's fight it out and see who wins. کہتا ہے in the animal world we have seen, غور سے سننا, بڑی پیاری بات ہے. In the animal world, we have seen that the vast majority of species live in societies. اکیلے نہیں رہتے animals, کوئی بھی نہیں رہتا. وہ بھی اپنے اپنے tribes بناتے ہیں, اپنی اکٹھے رہتے ہیں. And that they find in association the best arms for the struggle for life. Understood, of course, in its wide Darwinian sense. Not as a struggle for the sheer means of existence, but as a struggle against all natural conditions unfavorable to the species. یعنی وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. ہر اسپیشیز کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے, وہ انفیکٹ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. جو ایپس ہیں یا وہ چاہے وہ چونٹیاں ہیں یا وہ چاہے وہ بھیڑیے ہیں وغیرہ, دے آر ہیلپنگ ایچ ادر ٹو سروائیو. The animal species in which individual struggles has been reduced to its narrowest limits and the practice of mutual aid has attained the greatest development are invariably the most numerous, the most prosperous and the most open to further progress. جتنی زیادہ ان کی social cohesion ہوتی ہے, جتنا زیادہ وہ اچھی طرح سے اکٹھے کام کرتے ہیں, اتنا وہ survival of the fittest against other species میں کامیاب بھی نظر آتے ہیں. The mutual protection which is obtained in this case, the possibility of attaining old age and of accumulating experience, the higher intellectual development and the further growth of sociable habits secure the maintenance of the species, its extension and its further progressive evolution. The unsociable species, on the contrary, are doomed to decay. جو سوشلسٹ اسپیشیز ہیں وہ گرو کرتی ہیں, جو ان سوشل اینٹی سوشل قسم کی اسپیشیز ہیں وہ بڑی جلدی کلیپس کر جاتی ہیں.
because دوسری species ان کو ٹیک اوور کر جاتی ہیں. Hence he says, I love this phrase, he says, competition is the law of the jungle, mana, but cooperation is the law of civilization. Civilizations are built through cooperation. بم کتنا گرا جب میں نے یہ پڑھا, کمال بات کر دی. اب anarchists, یہ تو ہو گئے classical anarchists, and we're up to the 1920s when we look at Peter Kropotkin. آگے anarchists کا influence اسپین میں بہت زیادہ تھا, خاص طور پہ باکونین اینڈ پرودون اینڈ دوسروں کے آئیڈیاز کا اسپین میں بڑا انفلوئنس تھا. اب اسپین میں ایک معاملہ یہ بنا کہ بائی دا 1930s اسپین کے اندر کچھ الیکشنز وغیرہ ہو رہے تھے, حکومتیں جو ہیں وہ الیکٹ ہو رہی تھیں, تو اسپین کی پاپولیشن نے ایک براڈلی لیفٹ ونگ قسم کی گورنمنٹ کو الیکٹ کر دیا. دیز ور دا ریپبلکنس, دے ور لیفٹ ویننگ پاپولر فرنٹ گورنمنٹ کمپوزڈ آف سوشلسٹ, کمیونسٹ بھی تھے, سیپریٹسٹ بھی تھے, اس میں باسک سیپریٹسٹ وغیرہ, اینارکسٹ بھی تھے اور ریپبلکنز بھی تھے, فرینچ ریولوشنری ٹائپ لوگ. ٹھیک ہے, یہ سارے لیفٹ ونگ کے لوگ تھے. ان کا ایک فرنٹ تھا پاپولر فرنٹ, یہ الیکٹ ہو گیا 36 میں. دوسری طرف سے نیشنلسٹ, دس واز این الائنس آف فلانجسٹ. یہ وہی فلانجسٹ ہیں جنہوں نے لیبیا کے اندر, پھر کرسچن فلانجسٹ جنہوں نے لیبیا کے اندر یاسر عرفات اور پیلسٹینینز کو مارا تھا. یہ اسپین میں ہیں, obviously وہ اسپین میں نہیں تھے, وہ لیبیا میں تھے. Monarchists, conservatives and traditionalists led by the military junta among whom General Francisco Franco was the leader. ٹھیک ہے, تو فرانکو اور نیشنلسٹ ایک طرف تھے اور لیفٹ فرنٹ کے لوگ ازانا, مینوئل ازانا اور وہ لوگ دوسری طرف تھے. اب کیا ہوا کہ جو فوج تھی نا, ان کو پسند نہیں آیا کہ یہ جو گورنمنٹ الیکٹ ہوئی ہے وہ یہ کیا گورنمنٹ الیکٹ ہوئی ہے, تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نیوٹرل ہے, انہوں نے یہ کوشش کی کہ گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا جائے اور گورنمنٹ کو ان کے کو کرنے کی کوشش کی. اور یہ کوئی سافٹ کو نہیں تھا, یہ ہارڈ کو تھا. جب وہ کو کامیاب تو نہیں ہوا, مگر جب وہ کو اٹیمپٹ ہوئی تو اس کے بعد اب ان دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی, ایک طرف ریپبلکنس اور دوسری طرف نیشنلسٹ. یہ کچھ تصویریں ہیں آف دیٹ اسپینش سول وار وچ از گوئنگ آن فرام 1936 ٹو 1939. اب ذہن میں یہ بات رکھیں کہ دنیا کے اندر 1917 میں ایک سوشلسٹ ریولوشن ہو چکا ہے. بولشوک پارٹیز ان پاور, ایک پوری ریاست ہے جو کہہ رہی ہے ہم سوشلسٹ ہیں ایکسیٹرا. اور یورپ کے اندر سوشلسٹ موومنٹ ویسے بھی بہت تگڑی موومنٹ ہے اس سٹیج پہ 1930s کے اندر آ کے. گریٹ ڈپریشن 29 کے اندر ہوا, بہت سارے لوگوں نے سوشلزم وغیرہ جوائن کر لیا. اور دوسری طرف جرمنی کے اندر, اٹلی کے اندر ایک موومنٹ ابھری ہے جو سخت bitterly opposed ہے to socialism, Bolshevism, communism and all this left stuff, which is basically the Nazi party and the fascist party of Mussolini. Hitler and Mussolini have come to power and they have designs کہ ہم نے اپنا ایک German empire, Italian empire بنانا ہے, and they're collaborating with each other for this purpose. تو اب لڑائی جو ہے وہ تو ہونی ہے. ایک سینس میں یہ جو اسپینش سول وار تھی, this was like a dress rehearsal of the Second World War. یہ ایک اسپینش ریولوشنری فائٹر ہے جو کہ بڑی فیمس یہ تصویر ہے جس کو کلرائز کیا ہے. اٹ واز بلیک اینڈ وائٹ اوریجنلی اینڈ یو کین سی ویمن آر فائٹنگ. اچھا, بائی دا وے اس نے امینس آرٹ اور امینس لٹریچر, پوئٹری جنریٹ کیا اسپینش سول وار نے. آئی مین دیر از سو مچ آف اٹ. فلمیں یہ وہ اتنے ریفرنسز آپ کو ملیں گے فلموں میں, یورپ کی فلموں میں اوبیسلی, یو نو ہماری فلموں میں نہیں ملیں گے آپ کو, یو نو میڈم 420 میں شاید آپ کو کوئی ریفرنس نہ ملے, مگر یورپ کی فلموں میں ملیں گے. سو واٹ ڈڈ دس ریپرزینٹ؟ ایک تو کلاس اسٹرگل ہے بٹوین دا رچ اینڈ دا پور. جو کنزرویٹیوز ہیں, جو نیشنلسٹ ہیں, وہ آبویسلی اس پرانی اسپینش مونارکی اور مونارکیکل اور لینڈڈ انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس پرانے فیوڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کی حکومت بنانا چاہتے ہیں, سوشلسٹ, کمیونسٹ آف آل ٹائپس, اینارکسٹ ایکسیٹرا. پھر ریلیجن اور سیکولرزم کا بھی مسئلہ ہے. جو کنزرویٹو فورسز ہیں وہ بڑی آرتھوڈاکس ریلیجیس فورسز ہیں. اسپین کے اندر کیتھولسزم ایک بہت پاورفل انسٹیٹیوشن, کل بھی تھا, اب تو کافی کمزور ہو گیا, مگر اس وقت تو بہت طاقتور ہوا کرتا تھا. اور دوسری طرف آبویسلی وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں سیکولر حکومت ہونی چاہیے. پھر ایک طرف ڈکٹیٹرشپ, دوسری طرف ڈیموکریسی. کہ جو ریپبلک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو ووٹوں سے آئے ہیں, اور فرینکو جو ہے وہ کہہ رہا ہے بڑو پانڈے ووٹ شوٹ سانو کو پرواہ نہیں, ہم نے تو ڈکٹیٹرشپ نافذ کرنی ہے, دیٹس دیٹ. ٹھیک ہے. اور فیشزم اور کمیونزم کے درمیان لڑائی ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں فیشسٹ کے ساتھ, اور وائس ورسا نازیز اور فیشسٹ آئیڈینٹیفائی ود ریپبلکنز. اور جو سوویت یونین کے کمیونسٹ ہیں اور دنیا کے سوشلسٹ ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ود اسپینش ریپبلک. سو ہٹلر اور مسولینی جو ہے وہ ایڈ دے رہا ہے فرینکو کو, پورچوگل بھی,
क्योंकि वहाँ पे भी एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप थी, और जो सोवियत यूनियन और मैक्सिको ये एड दे रहे हैं रिपब्लिक को, ठीक है। सो ये डिवीजन थी। मैक्सिको भी बाय द वे उसमें भी इनकलाब हुआ था, वो भी बड़ा इस ज़माने में इनकलाबी मुल्क होता था। इट वाज रन बाय रेवोल्यूशनरी पार्टी एट दैट टाइम। सो स्पेनिश कम्युनिस्ट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिटरीली फर्स्ट डिफीटिंग फ्रैंको, जिसके लिए वो ये कहते थे कि हमें एक यूनिफाइड ब्रॉड बेस्ड हायरार्किकल कमांड स्ट्रक्चर चाहिए, ब्रॉड बेस्ड हमें स्ट्रक्चर चाहिए जिसकी वजह से हम फ्रैंको की फोर्स को डिफीट कर सकें, क्योंकि जो रेगुलर आर्मी थी वो तो फ्रैंको के साथ थी ना। जो फौज थी रेगुलर आर्मी, जो स्पेन की अपनी आर्मी थी, वो फ्रैंको के साथ थी। अब इसको डिफीट करना है पीपल्स मिलिशियाज ने, जो खुद उनको आता भी नहीं लड़ना। देखो ना, दे आर नॉट रेगुलर सोल्जर्स, दे आर ऑर्डिनरी पीपल नॉट ड्रेस्ड अप एंड पिकिंग अप आर्म्स। तो कम्युनिस्ट थे, कह रहे थे कि ये जंग जीतेंगे तो फिर आगे मसला हल होगा, ये जंग नहीं जीतेंगे तो यहीं पे सारा रेवोल्यूशन फेल हो जाएगा। So they formed the international brigades to send fighters to Spain. From all over Europe, people then started pouring into Spain to fight with the Republic against the nationalists. This is Dolores, who was the leader of the Spanish Communist Party. और इसने famous एक तकरीर में कहा no pasarán, which means you shall not pass. No pasarán, no pass, ठीक है ना। तो ये अब आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में सुना होगा, बाबा कहता है आगे यू शैल नॉट पास। जब वो बाबे ने ये कहा, मैंने वो स्पेनिश सिविल वॉर याद आ गई है। सो अ लॉट ऑफ दिस व्हाट पासेस एज पॉपुलर कल्चर, बिकॉज हम उस कल्चर में नहीं है, वो इस हिस्ट्री के रेफरेंसेस से भरा पड़ा होता है। अच्छा, एनार्किस्ट दूसरी तरफ से, दे डिड नॉट वांट टू जॉइन पार्लियामेंट और बिकम पार्ट ऑफ द स्टेट, एंड ऑफ कोर्स अपोज एनी सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स और सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। In 33, for example, they even declared, workers, do not vote. The vote is a negation of your personality. All the politicians are enemies. We need neither state nor government. Do not be concerned whether the right or the left emerges triumphant from this farce. Parliament is a filthy house of prostitution. Destroy the ballots. Destroy the ballot boxes. Hack off the heads of the ballot supervisors as well as of the candidates. So anarchists, as you can see, काफ़ी ज़रा militant किस्म के लोग थे, ठीक है। But eventually anarchists also had to organize a popular army and become part of the government. But anarchists और कम्युनिस्टों की आपस के अंदर काफ़ी लड़ाई थी, और इनफैक्ट क्लैशेस भी हुए जिसमें को 500 बंदा भी मर गया एनार्किस्ट और कम्युनिस्ट के दरमियान। एनार्किस्ट वाज लाइक, कम्युनिस्टों को मार दो, हमें नहीं परवाह, ये तो अथॉरिटेरियन है, दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम द पीपल वी आर फाइटिंग अगेंस्ट। Anyway, ultimately after about 2.5-3 years of war, Franco won the war. General Franco in 1939 won the war, and then he ruled Spain till 1975, until basically he died. Okay, so Spain was basically a right-wing dictatorship until 1975, pretty much. And anarchists and communists still do not see eye to eye on the Spanish Civil War. आज भी उनके दरमियान इख्तलाफात इस मामले पर चल रहे हैं। इस स्पेनिश सिविल वॉर के बाद एनार्किज्म एक तरह से डिक्लाइन में चला गया, खास तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि सोवियत यूनियन वाज विक्टोरियस आफ्टर अ ह्यूज बैटल, द लार्जेस्ट बैटल, जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग है, वो वर्ल्ड वॉर 2 है। सो आफ्टर दैट ज़ाहिरी बात है कि जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ एनार्किस्ट थे, दे ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, व्हिच बिकेम ऑन द रेडिकल साइड ऑफ पॉलिटिक्स द डोमिनेंट आइडिया। However, by 1968, a new left emerged in across Europe as well as the United States of America, जिसको हम हिप्पी लेफ्ट कहते हैं, इसलिए मैंने ये वोक्सवैगन बनाई हुई है, उनका सिंबल भी ये होता था। और वो ऐसे देखते थे चीज़ों को कि भाई जो सोवियत यूनियन है और जो बोल्शेविक मूवमेंट है या जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म है, ये बड़ा अथॉरिटेरियन किस्म का स्टेट सोशलिज्म है, और हम इस किस्म के स्टेट सोशलिज्म को नहीं चाहते। तो उन्होंने उन एनार्किस्ट आइडियाज़ को नॉट एज अ मूवमेंट एज सच, क्योंकि ये जो 68 का न्यू लेफ्ट था, इसमें बहुत सारे मिले जुले किस्म के ख्यालात थे, बहुत सारे डिफरेंट ख्यालात थे, मगर मोर एज एन ईथॉस उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि भाई हम एक ऐसी मूवमेंट बनाएंगे अब जिसके अंदर कोई एज सच पॉलिटिकल पार्टी, हायरार्की वगैरह ये चीज़ें नहीं होंगी। These trends, of course, have now more or less become part of mainstream American culture. उस ज़माने में they were not part of mainstream culture, मगर अब they are very much part of mainstream culture. So anarchism basically created what we can refer now to left libertarianism. The view that communism was authoritarian, मैं जैसे कह चुका हूँ, वो बड़ा widespread था। तो वो चाहते थे कि कोई ऐसी तंजीम बनाए, कोई ऐसी तहरीक बनाए जो non-hierarchical हो,
سو لہٰذا جب آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی موومنٹ، جس طرح اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ تھی، دا بیٹل آف سیاٹل تھی، فیمنسٹ موومنٹ ہے، اینٹی نیوکلیئر وار موومنٹس ہیں، پیس موومنٹس ہیں کئی ساری، اینٹی ویٹنام وار، اینٹی پیلس، اینٹی دی آپریشن غازہ ایکسیٹرا، اینٹی عراق وار ایکسیٹرا، یا پھر آپ دیکھیں اینٹی وال اسٹریٹ موومنٹس، آکیوپائی وال اسٹریٹ کی موومنٹ تھی، یا وی آر دا 1% والی موومنٹ کہ وی آر دا 99% موومنٹ والی موومنٹ کہ یہ جو 1% ہے یہ کھا گئے ہیں سارا کچھ، اینڈ سو آن. یہ ساری جو موومنٹس ہیں اگر ان کا آپ ایتھوس دیکھیں کیا ہے، تو اگرچہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم انارکسٹ ہیں ایسا، ان میں ایک بلاک ضرور ہوتا ہے جو ایکسپلسٹلی انارکسٹ ہوتا ہے، مگر ایتھوس ایز اے ہول انہوں نے وہ انارکزم کا ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہم تنظیم بنائیں گے اس میں کوئی ہائرارکی نہیں ہوگی. So that in that way and in that form, anarchism continues to survive and even thrive in the context of these new social movements. Meantime, ایک اور قسم کا anarchism بھی ہے جس کو آپ right libertarianism کہتے ہیں، جو سوشلسٹ نہیں ہے، انفیکٹ پرو کیپٹلسٹ ہے. انہوں نے anarchism کا ایک حصہ لیا ہوا ہے، یعنی anarchism کی جو اپوزیشن تھی ریاست کے حوالے سے وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، یا ایون ریلیجن کے حوالے سے اس پہ وہ اگری کرتے ہیں، مگر جو انارکزم کی اوریجنل پوزیشن تھی پراپرٹی پر، وہ اس نے ان کو اس کو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا. انہوں نے کہا نہیں اس سے نہیں ہم اتفاق کرتے، اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، مثال طور پہ لاک سے ایک کنٹینیوٹی وہ نکالتے ہیں تھرو ہائیک اینڈ میسس، جو بڑے امپورٹنٹ آسٹرین اسکول کے اکانومسٹ بھی ہیں، اور ان ایڈیشن ٹو اکانومسٹ آبویسلی پولیٹیکل تھیورسٹ بھی کچھ حد تک ہیں، ٹو رابرٹ نوزک جو یہاں سامنے کھڑا ہوا ہے، جو کہ ہارورڈ کے اندر ہی واز دا مین اینٹیگنسٹ، انٹلیکچوئل اینٹیگنسٹ ٹو جان رالز اور نوزک کی بڑی لمبی ڈبیٹ ہوئی، حالانکہ دفتر ان کے بالکل ہال کے دوسری سائڈ پہ تھے. صبح جب بھی اٹھتے تھے کافی کے لیے کہتے تھے رابرٹ، کہتا تھا نوزک، وہ کہتا تھا وہ تو پاسے ہو جا، مذاق کر رہا ہوں، ایسے نہیں ہوتا تھا. مگر بہرحال یو گیٹ دا پکچر کہ دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے مگر بالکل اپوزٹ ویوز. وہ کیا کہتے ہیں، یہ سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہائیک، میسس، آئن رینڈ، رابرٹ نوزک وغیرہ، دا فاؤنٹین ہیڈ، شاید آپ نے فلم دیکھی ہو، بڑی بورنگ تھی بہرحال. وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ ریاست چھوٹی سے چھوٹی ہونی چاہیے، لائک دا نائٹ واچ مین، اس سے بڑی نہیں، ٹھیک ہے، جو رات کو چوکی دار ہوتا ہے نا، اس سے بڑی نہیں، کہ اس نے صرف یہ گارنٹی کرنی ہے کہ جو رائٹ آف پراپرٹی وغیرہ ہے، کہ جو پراپرٹی آپ نے ایکوائر کی ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے، کسی کا چوری ڈاکہ نہیں آپ نے کیا، فراڈ نہیں کیا، یہ چیزیں ریاست کر سکتی ہے. مگر آپ سے کوئی پراپرٹی لے، ری ڈسٹریبیوٹ کرے، یہ نہیں وہ کر سکتی. آپ سے ایون ٹیکس کے ذریعے وہ پراپرٹی لے، اور اس مقصد کے لیے کہ غریبوں کو اسکول دینے یا غریبوں کے اسپتال لگانے، وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں اس کو کرنا چاہیے، یہ آپ کا وائلیشن آف یور فریڈم ہے، اٹ ہیز نو رائٹ ٹو ڈو دیز تھنگس. ٹھیک ہے، اسی کا ایک ایکسٹریم ورژن ہے جس کو ہم کہتے ہیں انارکو کیپٹلزم. انارکو کیپٹلسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں نائٹ واچ مین بھی نہیں ہونا چاہیے، ریاست ہونی ہی نہیں چاہیے، بالکل زیرو. وہ یہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی اگر ریاست نہیں ہوگی تو پولیس کا کام کون کرے گا، وہ کہتے ہیں جی آپ انشورنس لے لیں، آپ اپنے پرائیویٹ باڈی گارڈ ہائر کریں، اس طرح کر کے آپ جو پولیس کا کام کریں. ایون یہ آبویسلی بہت ٹائنی فرنج ہے، موسٹلی پاپولر ان سلیکان ویلی، جو ٹیک کے لوگ ہوتے ہیں ان میں کچھ یہ انارکو کیپٹلزم بڑا پاپولر ہے، بٹ جنرلی اتنا کو پاپولر نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے. آخر میں ٹو کنکلوڈ، از anarchism basically Joe Biden on steroids, as you can see? I found this. No, is anarchism basically liberalism on steroids? Well, yes and no. کس طرح سے، کس سینس میں یہ کہہ رہا ہوں؟ What is the relationship of liberalism and anarchism? سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں the basic goals of classical liberalism کیا تھے کہ individual liberty ہونی چاہیے. Liberty is threatened by what? Church and monarchy. اس زمانے میں وہ یہ لکھا کرتے تھے، right? The goal of the state is therefore to safeguard life, liberty and property of each citizen. لاک کو آپ نے پڑھا تو نہیں تو کم سے کم سن لیا اس کے بارے میں کہ وہ کہتا تھا کہ بھئی وہ جو آپ نے پراپرٹی ہے وہ آپ کے لیبر سے آپ نے اکٹھی کی ہے نا، لیبر آپ کا تھا، آپ نے لیبر ارتھ کے ساتھ مکس کیا، جب وہ نئی چیز بنی تو پھر وہ آپ کی ہونی چاہیے، آپ کا اس کے اوپر رائٹ ہے. اور ریاست کا کیا کام ہے کہ اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرے. یہ تقریباً سارے کلاسیکل لبرلز اس سے اگری کرتے ہیں، اور ایون جو بعد کے لبرلز ہیں وہ بھی اس سے اتفاق کرتے آئے ہیں. Hence the right to private property earned from labor is essential to individual freedom for classical liberals. کیونکہ کلاسیکل لبرلز یہ کہتے ہیں کہ جو پراپرٹی میں نے لیجیٹیمیٹلی ایکوائر کی اپنے لیبر سے، اس کے اوپر میرا پورا استحقاق اور رائٹ ہے. اور جو کیپٹلسٹ پراپرٹی ایکوائر کرتا ہے اکارڈنگ ٹو لبرلز، اس کے اوپر کیپٹلسٹ کا استحقاق ہے، بیکاز ان اے سرٹن سینس وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لیبر کو میں نے تو پیسے دے دیے، اگر میں نے پیسے دے دیے تو میں نے لیبر کو ایکسپلائٹ نہیں کیا، تو جو پروفٹ میں نے کمایا از اے ریٹرن آن مائی کیپٹل، ہینس مائی ارننگ. And so state does not have a right to tax me and take that away, say the
the right libertarians, کچھ جو دوسرے لبرلز ہیں وہ کہیں گے کہ یار تھوڑا بہت ٹیکس کرنے کا اسٹیٹ کو بھی رائٹ ہے, جس طرح جان رولز وغیرہ کہ بھئی اگر اس سے جو ورس آف ہیں وہ بیٹر آف ہوتے ہیں تو پھر کیا نام ہے انیکوالٹی ہم برداشت کر لیں گے, مگر ہم نے ان کو بھی کچھ بیٹر آف کرنا ہے انڈر دا ویل آف اگنورینس. ایسی سوسائٹی بنانی ہے جس میں دا ورسٹ آف آر اسٹل ہیو اے ہیومن ایگزسٹنس لائک ویلفیئر اسٹیٹس. ایگزیکٹلی. سو یہ ہے لبرلزم. ٹھیک ہے, سو لبرلزم کا بیسک گول کیا ہوا, انڈیویجول لبرٹی. اب اس کو کمپیئر کریں انارکزم کے ساتھ. دا بیسک گول آف انارکزم از آلسو ان فیکٹ انڈیویجول لبرٹی. پریمس اس کا یہی ہے کہ فرد نے آزاد ہونا ہے, فرد کو آزاد کرنا ہے. فرد کی آزادی کس نے روکی تھی؟ کلاسیکل لبرلز کہتے تھے چرچ اور مونارکی, بادشاہ نے روکی. تو جو انارکسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ all forms of hierarchy and authority are stopping your agency and your freedom and your liberty. ٹھیک ہے, دیکھو نا ابھی مثال کے طور پہ میں اگر آپ کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں کہ بھائی 4 سلائڈیں اور سن کے جانی ہوں گی اور سوشل میڈیا چھوڑ دے وغیرہ, یہ اگر میں زبردستی کر رہا ہوں تو آپ کی لبرٹی میں چھین رہا ہوں نا آپ سے. لبرل بھی یہ کہے گا یو آر ناٹ ٹیکنگ یور ڈیسیجن فار یور سیلف, آئی ایم فورسنگ یو, رائٹ. سی پی لگا دو اور ڈی سی پہ بھیج دو اور یہ بس فورس کر رہا ہوں نا آپ کو. تو یہ ایک فارم آف اتھارٹی. ایون مائی اتھارٹی, ٹیچر کی اتھارٹی بھی, ہر اتھارٹی جو ہے کسی نہ کسی لیول پہ آ کے آپ کی لبرٹی کو چھین لیتی ہے, ایجنسی کو چھین لیتی ہے, آپ کی چوائس آپ سے چھین لیتی ہے. تو دے وانٹ دیٹ ہائرارکی ان اتھارٹی ٹو بی ایلیمینیٹڈ, ٹو بی ابالشڈ. Hence, what are the big forms of hierarchy and authority? Property is the big one. کیوں؟ کیونکہ جو امیر ہے اس کے پاس پراپرٹی ہے, جس کے پاس پراپرٹی ہے وہ غریب کو آرڈر کر سکتا ہے, یہ کرو وہ کرو فلانا کرو. اسٹیٹ از اے بگ ون. ٹھیک ہے, ریاست ہے جس کے کنٹرول میں وہ ڈنڈا چلا سکتی ہے ریاست, تو آپ سے کام کروا سکتی ہے, لا اینڈ آرڈر. دا پارٹی از اندر ون. پارٹی کی اپنی, اگر ہائرارکیکل پارٹی اس کی اپنی ایک اتھارٹی ہے. اگر پارٹی اسٹیٹ آپ نے بنایا ہے تو وہ تو اتھارٹیرین ہوگا اکارڈنگ ٹو دی انارکسٹ, جس طرح کے مارکسسٹوں نے بنایا. آرگنائز ریلیجن بھی ایک قسم کی اتھارٹی ہے, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے, اتھارٹی چاہیے ہی نہیں نا ہمیں. اور آف کورس پیٹریارکی بھی ایک قسم کی اتھارٹی. میں نے بریکٹس میں اس لیے ڈالا ہے کیونکہ جو اوریجنل انارکسٹ تھے وہ پیٹریارکی پہ اتنی بات نہیں کرتے تھے. انفیکٹ سم آف دی انارکسٹ ور ویری پیٹریارکل لائک پرودون ایکسیٹرا. بٹ دی آرگیومنٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ ویری ایزیلی کہ بھئی خواتین کی لبرٹی کون چھین رہا ہے؟ خاوند چھین رہا ہے. آل آر سین ایز ہنڈرنس ٹو دا گول آف انڈیویجول لبرٹی. لہٰذا آن دا ون ہینڈ لبرلزم اور انارکزم میں کامن چیز یہی ہے, انڈیویجول لبرٹی. جو ان کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا لبرلز آپ اپنی پراپرٹی پہ اگر قابض رہتے ہیں تو یہ آپ کی انڈیویجوالٹی, آپ کی فریڈم کا حصہ ہے, آپ کی لبرٹی کا حصہ ہے. آپ سے کوئی یہ پراپرٹی چھین نہیں سکتا, اور اگر چھینتا ہے تو دیر ہیو ٹو بی جسٹیفائڈ بائی سم بگ واٹ ایور بگر کاز اور پرپس ایکسیٹرا. جبکہ انارکسٹ جو ہیں وہ کس چیز کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انڈیویجول لبرٹی یہ تمام ادارے چھین رہے ہیں جو ہائرارکیکل ادارے ہیں, جس میں پراپرٹی سر فہرست ہے, اور ریاست بھی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, آرگنائز ریلیجن بھی ہے, پیٹریارکی بھی ہے, اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں.